سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام درود و سلام ہو امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا پیارا دین ہم تک پہنچا. رب کائنات ان سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، پچھلے چند خطبات جمعہ میں آپ غصہ برداشت بردباری کے عنوان پر گفتگو سن چکے ہیں. آج بھی اسی موضوع کا ایک حصہ بیان کیا جائے گا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ غصہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا انجام کیا ہے.
دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ غصہ ایک مومن کے لیے انتہائی تباہ کن چیز ہے، مہلک چیز ہے، ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ اس لیے مختلف انداز میں غصہ پی جانے کی، غصہ نہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جج کو، قاضی کو، منصف کو غصے کی حالت میں انصاف کرنے سے، فیصلہ دینے سے منع فرمایا، کیونکہ غصے کی حالت میں عدل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ جس بندے کی طبیعت میں بہت زیادہ غصہ ہے وہ عدل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ دوسرے مقام پہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، مجبور نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، یعنی تمہارے مزاج میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ تم اس دنیا میں جتنے بھی فساد ہیں، قتل و غارت، اغوا، برائے توان، طلاق، عدالتوں میں کیس، بچوں کا قتل، خودکشیاں، ان کی بنیاد غصہ ہے۔ غصے میں آ کر دوسرے کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، قتل کر دینا، بنیاد غصہ ہے۔ ایک تو غصے میں اپنے آپ کو بھی قتل کر دینا ہوتا ہے، خودکشی کرنا۔ جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، وہ دوسرے کو مارتا ہے، اور جو بے بس ہے، مجبور ہے، وہ غصے میں اپنے آپ کو مار دیتا ہے۔ دوسرے کو مارنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اپنے آپ کو مارنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جس بندے نے خودکشی کی، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ مسلسل جہنم کی آگ میں خودکشی کرتا رہے گا۔ اس دنیا میں تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ بندہ دنیا میں دکھی ہے، پریشان ہے، بدحالی میں ہے، بدامنی میں ہے، پریشانی میں ہے، ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے، اس کو حوصلے سے کام لینا چاہیے، برداشت سے کام لینا چاہیے، بردباری سے کام لینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ خودکشی کرنے سے دنیا کے غموں سے تو جان چھوٹ جائے گی، آخرت کے جو غم ہیں جہنم کی شکل میں، ان کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے غصہ نہ کیجیے، حوصلہ کیجیے۔ غصہ نہ کرنے والا بندہ بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ گالی دینے سے بچ جاتا ہے، وہ کسی کو مارنے سے بچ جاتا ہے، کسی پر الزام لگانے سے بچ جاتا ہے، تہمت لگانے سے بچ جاتا ہے، کسی کا قتل کرنے سے بچ جاتا ہے، اپنا قتل کرنے سے بچ جاتا ہے، کسی کا مال کھانے سے بچ جاتا ہے۔ غصہ پینے کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، فرمایا مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا الاموات، زندہ تو زندہ رہے، فرمایا مردوں کو بھی گالی نہ دو۔ بعض اوقات بندہ غصے میں آ کر فوج سلطان کو بھی برا بھلا کہہ دیتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے،
ان کے بارے میں نامناسب گفتگو کرتا ہے، فرمایا لا تسبوا الاموات، جو دنیا سے چلے جائیں ان کو برا بھلا نہیں کہنا۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی کے بڑے کو، بزرگ کو جو دنیا سے چلا گیا اس کو گالی دو۔ اب جو زندہ ہے اس کو تو غصہ آنا ہے۔ ایک آدمی نے کسی کے بڑے کو گالی دی، وہ غصے میں آیا، اس نے اس کو تھپڑ مار دی۔ پھر یہ مقدمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا۔ آپ نے دونوں کی گفتگو سن کر یہی حکم ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا الاموات، مردوں کو گالی نہ دو، ان کو گالی دینے کی وجہ سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ جب کوئی بد کلامی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، نامناسب انداز میں بولتا ہے، فضول میں بحث کرتا ہے، بلا وجہ ایسے ہی بولنے لگ جاتا ہے، غیر ضروری باتیں کرنے لگ جاتا ہے، تو بندے کو غصہ آ جاتا ہے۔ اگر گفتگو کرنے والا بدتمیز ہے، بے ادب ہے، بد اخلاق ہے، جاہل ہے، تو غصہ نہیں کرنا، کیا کرنا؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے جو پیارے بندے ہیں، جب جاہل لوگوں سے مخاطب ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ بحث برائے بحث نہیں کرتے، وہ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیتے، بلکہ قالوا سلاما، جاہل لوگوں سے جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ سلام کر کے مجلس چھوڑ دیتے ہیں۔ جاہلوں سے الجھنا یہ سمجھداری نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، بھئی وہ تو جاہل ہے۔ جاہل کے ساتھ جاہل نہیں بننا بلکہ بردبار بننا ہے، حوصلے والا بننا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر جب آپ کا سامنا ہوا جاہل لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بد اخلاقی کی، بدتمیزی کی اور آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، رحمت للعالمین نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، آپ نے حوصلے کا مظاہرہ کیا اور برداشت کیا، اور ہمیں بھی رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ کیونکہ غصہ کرنے سے بندے کی کئی ساری عبادات ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیوں کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہو اور دوسرا آدمی اس کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، تو اس کو جواب میں غصے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ وہ کہے انی امرؤ صائم، بھائی میں روزے دار۔ اگر وہ غصے کی حالت میں غصے میں آ جاتا ہے، گالی دینے والے کو گالی کا جواب دیتا ہے، بد اخلاقی کرنے والے کے سامنے بد اخلاق بن جاتا ہے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دیتا ہے، لڑنے لگ جاتا ہے، گالی دینے لگ جاتا ہے، تو اس کے روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تعلیم یہ دی گئی ہے کہ روزے کی حالت میں غصہ نہیں کرنا، گالی اور لڑائی کا جواب نہیں دینا۔ کتنا پیارا دین ہے جو ہماری نیکیوں اور ہماری عبادات کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ روزے کی حالت میں
جھوٹی بات کو، غیر ضروری بات کو، بد اخلاقی کی بات کو نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین کو اس بندے کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غصہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اس لیے غصے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک ہے غصہ عام آدمی کے ساتھ کرنا اور ایک ہے غصہ کسی اللہ کے نیک بندے پر کرنا، کسی بزرگ پر کرنا، کسی نمازی پر کرنا، کسی دین والے، قرآن والے پہ کرنا، فضیلت والے پہ کرنا، اس سے خصوصی طور پہ منع کیا گیا۔ غصہ تو آتا ہے لیکن غصہ جب آنے لگے دیکھنا یہ ہے کہ جس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے وہ کون ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ بڑوں پہ غصہ آتا ہے تو ادب کی وجہ سے حوصلہ کریں، برداشت کریں۔ کسی نیک بندے پہ غصہ آتا ہے اس کی دینی خدمات اور نیکی عبادات کی وجہ سے برداشت کریں۔ کسی نمازی پہ غصہ آتا ہے اس کی عبادات کو دیکھ کر، کسی داڑھی والے پہ غصہ آتا ہے اس کی اللہ کے نبی کی سنت سے محبت کو دیکھ کر غصے کو کنٹرول کریں، غصے کو پیچھے برداشت کریں۔ یہ دین کی تعلیم ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے ساتھ جنگ بدر کی تیاری کر رہے ہیں یا اس سے آگے پیچھے کا معاملہ ہے۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، جبرائیل نے وحی کے ذریعے بتایا کہ مدینہ کے لوگوں میں سے ایک آدمی نے خط لکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ مشرکین کو، کفار کو ایک آدمی نے خط لکھا ہے۔ وہ جاسوسی والا خط جب پکڑا گیا، ایک عورت اس خط کو لے کے جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس کے اندر موجود ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ خط لکھنے والے بندے کا نام حاطب بن ابی بلتع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ، حاطب کی اتنی جرأت ہوئی، اس نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو، کفار کو، قریش کو خط میں نامناسب باتیں لکھی ہیں، اس کی اتنی جرأت کیوں ہوئی؟ دانی اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں، میں اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیتا ہوں، اس کا گلا کاٹ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہلن یا عمر، اے عمر ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ حاطب کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا، حاطب بدری صحابہ میں سے ہے، جنگ بدر میں جنہوں نے شرکت کی تھی یہ ان میں سے ہے، اور رب العالمین نے بدر میں شریک ہونے والے مجاہدین کو اپنی قدرت کے ساتھ جان کر دیکھا اور فرمایا تھا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدر کے میدان میں اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے مجاہدوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم جو چاہو عمل کرو، میں تمہارے اوپر راضی ہوں۔ فرمایا، حاطب پہ غصہ نہیں کرنا، یہ بدری ہے، یہ فضیلت والا ہے، اللہ اس پہ راضی ہے، یہ مجاہد ہے، اس کی خوبیاں دیکھیں، اس کے اندر فضائل دیکھیں، اس کی دینی خدمات دیکھیں، اس لیے صبر کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کہا؟ یہ بدری صحابی ہے، کہ بدر کے میدان میں اور اہل بدر میں شامل تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حاطب کو بلایا، پوچھا، تو نے خط کیوں لکھا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے معاملے میں جلدی نہ کرنا، وہاں میرے بچے ہیں، میرا مال ہے، میرے رشتہ دار ہیں، قریش والے ان کو بہت ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، میں نے کوئی آپ کی مخالفت نہیں کی، اسلام کو نقصان پہنچانے کی میں نے کوئی کوشش نہیں کی، بس میں نے تھوڑی سی ان کی ہمدردی کی بات کی تاکہ وہ میرے رشتہ داروں کے اوپر ظلم نہ کریں، ان کے دل میں میرے بارے میں کوئی نرمی پیدا ہو جائے اور مجھے نقصان نہ پہنچائیں، میرے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ باقی یا رسول اللہ، میں اسلام سے بھی محبت
کرتا ہوں، اللہ کے دین سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، میرے دل میں کسی قسم کا کوئی نفاق نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ بدری صحابی ہے، اس پر رب راضی ہے، یہ فضیلت والا ہے، اس طرح اگر کسی نیک آدمی کی طرف سے کبھی کوئی اس طرح کی بات ہو جائے کہ آپ کو غصہ آنے لگے تو یہ بات سن کر سوچ کر ذہن میں لا کے حوصلے میں آ جانا ہے، برداشت کرنی ہے اور درگزر کرنا ہے کہ بندہ بڑا اچھا ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، اے بڑا نیک آدمی ہے، اس کی بڑی دینی خدمات ہے۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ رب العالمین نے فرمایا جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ برداشت کرنا، یہ حوصلہ بہت بڑی بات ہے۔ جس بندے میں یہ خوبی ہو وہ بندہ ہر دل عزیز بن جاتا ہے، ہر بندہ اس کے ساتھ بیٹھنا، چلنا، معاملات کرنا، تجارت کرنا، سفر کرنا، رشتہ کرنا پسند کرتا ہے۔ اور جس کی طبیعت میں غصہ ہو، برداشت نہ ہو، حوصلہ نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے۔ ایک خاتون آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ 2 گھر ہیں میرے سامنے جہاں سے نکاح کا مجھے پیغام ملا ہے، آپ بتائیں ان دونوں میں سے میں کس کے ساتھ نکاح کروں؟ اس نے ایک کا نام لیا، آپ نے فرمایا یہ تو بہت ہی کنجوس ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، اس کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ دوسرے کا نام لیا، آپ نے فرمایا یہ بہت زیادہ غصے والا ہے، وہ ہر وقت لاٹھی اٹھا کے رکھتے ہے، لاٹھی پھینکتے ہی نہیں ہے۔ اب جس کی طبیعت میں غصہ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا، مشورہ دیا، اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ نکاح کروں؟ فرمایا فلاں بندہ جو ہے نا وہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کی طبیعت میں غصہ بھی نہیں ہے اور اپنے اوپر بیوی بچوں پہ خرچ بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ نکاح کرو۔ یعنی غصے والی طبیعت والے بندے کو اللہ کے نبی نے بھی پسند نہیں کیا۔ بندے کی طبیعت میں غصہ فطری طور پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو قرآن کی آیات ہیں، حدیثیں ہیں، واقعات ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ اس غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے طبیعت میں غصہ ہے، ان دلائل کی بنیاد پر اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور اسی کے اوپر ہی اجر لکھا گیا ہے۔ جس کو غصہ آتا نہیں ہے وہ کیا غصے کے اوپر کنٹرول کرے گا؟ بعض بندے کہتے ہیں میری عادت ہے، میں کیا کروں، مجھے غصہ ہی بہت آتا ہے، میں مجبور ہوں۔ یہ دلائل قرآن، حدیث، واقعات اسی بندے کے لیے جو مجبور ہے، جس کو غصہ آتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو بندہ غصہ کنٹرول کرتا ہے، غصہ پی جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کیا کرتے تھے، حوصلے سے کام لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جس کی وجہ سے بندے کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ عمل ہے صلۃ الرحم، رشتہ داری کو قائم کرنا، رشتہ داری کو جوڑ کے رکھنا۔ رشتہ داروں کی وجہ سے بھی مختلف انداز میں غصہ دلایا جاتا ہے، کبھی گفتگو کے ذریعے، کبھی رویے کے ذریعے، کبھی سلوک کے ذریعے، کبھی لین دین کے لحاظ سے، کبھی رشتے کے حوالے سے، مختلف انداز میں رشتہ داروں کی طرف سے ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا کرنا چاہیے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہے، آپ علیہ السلام کی پیاری بیوی ہے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ اللہ کے نبی میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے، پھر ایسا، پھر ایسا۔
آپ علیہ السلام کی محبوب ترین بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر تہمت لگائی گئی. ظالموں نے اللہ کے پیغمبر کے گھر کو بھی معاف نہیں کیا. اس طرح کے بد مزاج لوگ ہوتے ہیں جو نبیوں کو بھی معاف نہیں کرتے. آج غصہ تو آتا ہے، کہتے نہیں فلاں نے میری عزت کو داغدار کیا، فلاں نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، اس لیے مجھے بھی غصہ آیا، میں نے ایسا کیا. یہ ظالم لوگ شروع سے ہیں اور چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ظالم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جنہوں نے نبی رسول پیغمبر کے گھرانے کو بھی معاف نہیں کیا. ایسے بدبخت ہیں. نبی علیہ السلام پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں. کبھی کسی صحابی سے بلا کر اس سے پوچھتے ہیں، کبھی حضرت بریرہ سے پوچھتے ہیں، ایسا کی خادمہ سے، لونڈی سے پوچھتے ہیں، کبھی بلال سے پوچھتے ہیں، کبھی عمر سے پوچھتے ہیں کہ ایسے ہو سکتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تقریباً 40 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے. اور پھر وہی نازل ہوئی 18 آیات سورہ نور کی. سبحانک ھذا بہتان عظیم. رب العالمین نے آیات نازل فرمائی. آخری جملہ کیا ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. تیرا رب پاک ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے. یعنی یہ نکاح جب تو نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، تیرے رب کا انتخاب تھا. جیسے تیرا رب پاک ہے، اس کا انتخاب بھی پاک ہے. آیات نازل ہوئی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. بات واضح ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن تھی، اور جس نے بکواس کی تھی، انہوں نے تہمت لگائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی روشنی میں ان لوگوں کو کوڑے لگوائے. اور جنہوں نے تہمت لگائی تھی، ان تہمت لگانے والے چند افراد میں ایک آدمی جس کا نام مصطح تھا، وہ بھی شریک تھا. بعض اوقات ایک اچھا آدمی بھی سازش میں شریک ہو جاتا ہے، اپنی بھولا پن کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، سادگی کی وجہ سے ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. جبکہ قرآن کریم میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. فرمایا ایمان والا، جب کوئی خبر تمہارے پاس آئے، تم پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، تصدیق کر لیا کرو. کہیں ایسے نہ ہو بغیر تصدیق کے، بلا تحقیق کے تم کوئی قدم اٹھاؤ کہ بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے، معذرت کرنی پڑے. اور غصے والا آدمی اس چیز میں جلدی ملوث ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اچھا ایسا ہوا، یہ ہو، تحقیق نہیں کرتا. اور جب تحقیق ہوتی ہے پھر پتہ چلتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے نتیجے میں 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک تو اس بندے کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور دوسرا جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس پریشانی، قلق اور ٹینشن میں رہتا ہے کہ جب بھی سامنا ہوتا ہے وہ بندہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، معذرت کر لینے کے باوجود بھی. اس لیے کسی کے معاملے میں غصے میں آ کے جلدی نہیں کرنی چاہیے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کوئی خبر آئے اس کی پہلے تحقیق کریں، تصدیق کریں، اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کریں، کوئی ذہن بنائیں. وہ مصطح نامی آدمی کون تھا؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ کا بیٹا تھا. اور یہ وہ مصطح ہے جس کا خرچہ، جس کی والدہ کا خرچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود اٹھایا کرتے تھے. ان کی ضروریات کو حضرت ابو بکر صدیق پورا کرتے تھے، اپنی خالہ اور ان کے بیٹے. ایسے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے اور اس کے رشتہ دار کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لاچار ہیں، ان کا کمانے والا کوئی نہیں، رسول اللہ کا بھی یہی طریقہ ہے، صدیق کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ان کو کھلانا پلانا چاہیے، ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مالدار لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے جو لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ خود گن ہی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری کتنی جائیداد ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ غریب رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرتے.
یہ دل کی بخیلی ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کو اس بخیلی سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے، ورنہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فیصلہ ہو گیا، پتہ چلا کہ ان کی خالہ کے بیٹے مصطح بھی اس میں شریک تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا کہ میری پاک دامن نے ایک پاک بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ میرے خالہ کے بیٹے مصطح نے بھی الزام لگایا، تہمت لگائی ہے۔ دل میں جو محبت تھی وہ پدری شفقت جوش میں آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی اور کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس گھرانے پہ خرچ نہیں کروں گا، انہوں نے میرا دل دکھایا ہے۔ بس صدیق نے یہ بات کہی، جبرائیل رب کا پیغام لے کے آ گئے، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کیا ہو گیا ان لوگوں کو جن کو اللہ نے اپنے فضل کے ساتھ نوازا ہے، جن کو وسعت عطا فرمائی ہے، رزق کے حوالے سے خوشحالی عطا فرمائی ہے، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اب ہم غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، مہاجرین کے اوپر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے وہ نرم گوشہ اختیار کرے، وہ حوصلے سے کام لے، وہ غصہ نہ کرے، وہ درگزر کریں، معاف کر دیں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے تم ان لوگوں سے درگزر کرو، تمہارا رب تم سے درگزر کرے، تم اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دو، رب العالمین تمہیں معاف کر دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی، راشن لیا، کھانے پینے کا سامان لیا، توڑا بنایا، گٹو بنایا، گٹھری بنائی، اپنے کندھے پہ رکھے اور مصطح کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ قرآن کریم کی آیت بھی پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں پروردگار مجھے یہ پسند ہے میں اپنے رشتہ داروں کو معاف کروں، تو ابو بکر کو معاف کر دے۔ مصطح نے کہا کوئی بات نہیں، اگر اس نے تہمت لگائی ہے اس کا عمل ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس کے بدلے میں رب العالمین مجھے معاف کر دے گا۔ تو رشتہ داروں کی طرف سے ستایا جاتے ہیں، اس سے زیادہ کیا ستانے والی بات ہوگی کسی کی پاک دامن نیک پاک بیٹی جو اللہ کے نبی کی بیوی ہو اس پر تہمت لگائی جائے۔ لیکن دین کیا کہتا ہے کہ اس طرح کے ظالموں کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے، کر دینا چاہیے، ان سے درگزر کر دینا چاہیے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کے بدلے میں اللہ معاف کر دیتا ہے اور اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اگر کوئی ان پڑھ آدمی، کوئی جاہل آدمی، کوئی آداب سے ناواقف آدمی، کوئی اخلاق سے ناواقف آدمی کبھی کوئی اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جاہل کے ساتھ جاہل نہیں ہونا، گندے کے ساتھ گندا نہیں ہونا، گندگی کو پانی سے دھوتے ہیں، گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کرتے۔ بعض لوگ ایسے گندے کے ساتھ گندے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں ویسے بہت اچھا ہوں لیکن گندے کے ساتھ میں بہت زیادہ گندا ہوں، کہتے ہیں نا، یہ کوئی خوبی ہے؟ گندا بھی کوئی انسان ہے، گندگی جس میں ہو وہ گندا ہوتا ہے، میں گندا بھی بہت زیادہ ہوں، استغفر اللہ، اچھا بھی بہت ہوں اور برا بھی بہت ہوں۔ نہیں، اچھا ہونا چاہیے، برا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن تو ہر قسم کی برائی سے اجتناب کرتا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ گالی تو دور کی بات ہے، بدتمیزی تو دور کی بات ہے، بد اخلاقی تو دور کی بات ہے، تہمت لگانا تو دور کی بات ہے، کسی کو مارنا تو دور کی بات ہے، کسی پہ الزام لگانا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا جو سچے مومن ہیں وہ فضول باتوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں، بے فائدہ کاموں سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بندے کے اچھے مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے وہ فضول باتوں کو، فضول کاموں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔
اللہ ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ غصے میں آ کر کسی کے بارے میں فتویٰ بازی کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بعض میں غصے میں اور فلاں بندہ وہ تو بے ایمان ہے، چھوٹی سی بات پر وہ تو بے ایمان ہے، وہ تو بے دین ہے، وہ تو کافر ہے، اور تم یہودی ہو، تم فلاں ہو، غصے میں دوسروں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو اس طرح فتوے بازی کرتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ غصے کا یہ انداز بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ دوسرے مسلمان کے اوپر کفر کی تہمت لگاتا ہے، یعنی اس کو کہتا ہے انت کافر، تو کافر ہے، تو بے دین ہے، بے ایمان ہے، تو یہودی ہے، تو ہندو ہے، تو سکھ ہے، تو فلاں فلاں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ ہے تو ٹھیک، ورنہ اس نے جو اپنے بھائی کو کہا ہے یہ کہنے کی وجہ سے وہ خود اسی میں چلا جاتا ہے۔ لہذا اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ چیز تو بہت عام ہے، فلاں وہ تو ہے ہی بے ایمان، اگر وہ نہیں ہے تو یہ کہنے والا بے ایمان ہو جائے، اور فلاں یا وہ تو بندہ ہی کافر ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں، اگر وہ مسلمان ہے تو یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس لیے غصے میں نہیں آنا، حوصلے سے، برداشت ہے، بردباری سے کام لینا ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو غصہ پی جاتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، اور جو غصہ کرتے ہیں، غصے میں آ کے زبان کو بے لگام کر دیتے ہیں اور فتویٰ بازی کرتے ہیں، فلاں اور فلاں تو پکا دوستی، فلاں نہیں بخشا جائے گا۔ اور خاص طور پہ مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تھے اسامی بغیر حساب سے چلے گئے، یہ میں ہے مولوی بخشے گئے نا، یہ داڑھی والے بخشے گئے نا، ہم تو بغیر حساب کے چلے جائیں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک کے واقعہ یہ قصہ موجود ہے۔ رحمت للعالمین نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا دو دوست تھے، ایک نیک تھا ایک گنہگار تھا۔ جو نیک آدمی تھا اللہ والا تھا، اپنے گنہگار دوست کو واعظ و نصیحت کرتا، اس کو سمجھاتا، دین کی باتیں بتاتا، اللہ کی باتیں بتاتا، آخرت کی باتیں بتاتا، نیکی کی باتیں بتاتا، حیا اور وفا کی باتیں بتاتا، تقوی پرہیزگاری کی باتیں بتاتا، عبادت ریاضت کی باتیں بتاتا، جنت جہنم کے تذکرے کرتا، اپنے دوست کی اصلاح کرنے کی بڑی کوشش کرتا رہتا، کوشش کرتا رہا۔ ایک دن دیکھا کہ میں اپنے دوست کو جتنا بھی سمجھاتا ہوں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی اثر ہی قبول نہیں کرتا۔ یہ نیکوکار بندہ غصے میں آ گیا، اپنے گناہگار دوست کو، نافرمان دوست کو کہنے لگا واللہ لن یغفر لک، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تجھے بخشے گا نہیں، تو جنت میں نہیں جائے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا جب اس بندے نے نیکوکار پرہیزگار دیندار عبادت گزار نے اپنے گناہگار نافرمان دوست کو یہ کہا تو بخشا نہیں جائے گا، تو جنت میں نہیں جائے گا اور تجھے رب معاف نہیں کرے گا، میں نے بہت تجھے سمجھایا، مختلف انداز میں سمجھایا، لیکن تیرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی فرماتے رب العالمین کو سنے پکار بندے کے الفاظ اچھے نہ لگے، فرمایا من ذا الذی یتعلی علی، اس کی یہ جرت کہ میرے معاملات میں میرے فیصلوں کے حوالے سے یہ قسمیں اٹھاتا پھرے کہ فلاں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کو کس نے بتایا؟ قد غفرت لفلان وعبدت عملک، رب العالمین نے فرمایا میں نے اس گنہگار کو معاف کر دیا ہے، اے نیکوکار آدمی تیری ساری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے۔ اب دیکھ لیا غصے کا انجام۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اگر دین کی دعوت دینی ہے، کسی کی خیر خواہی کرنی ہے، واعظ کرنا ہے تو وہ بھی حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، اس معاملے میں بھی غصہ نہیں کرنا۔ اگر غصہ کر لیا جائے گا تو اپنے نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، بندہ رب کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں میں سمجھا کے تھک گیا، میری تو اولاد مجھے لگتا ہے یہ تو ہے ہی جہنمی، کہہ دیتے ہیں لوگ اس سے، اور میں نے اپنے دوستوں کو بہت سمجھایا ہے وہ تو مجھے کوئی جنتی لگتے ہی نہیں ہے۔
وہ تو بخشش کے قابل ہی نہیں ہے، وہ تو مغفرت کے قابل ہی نہیں ہے۔ لہذا غصے میں نہیں آنا چاہیے، حوصلے سے کام لے۔ اگر آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ، آپ کی بات، آپ کا کلام خیر خواہی کا اچھا رزلٹ نہیں مل رہا، اچھا جواب نہیں مل رہا، تو آپ صبر کریں، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اگر حوصلہ نہ کیا، غصے میں آ کر فتوی بازی شروع کر دی تو نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصہ پی جاتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ موضوع جاری ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ بتایا جائے گا۔ جو ماں باپ کے ساتھ غصہ کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا، جو بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ غصہ کرتے ہیں ان کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وعاشروهن بالمعروف، وقال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔